تو ایسے جیسے مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ ایک بکری کا چرواہا تھا، بکریوں کو جنگل میں چرانے لے جاتا تھا، تو کہیں شیر کا بچہ پا گیا چھوٹا سا، تو پکڑ لایا، انہی بکریوں میں چھوڑ دیا۔ وہ شیر کا بچہ بکریوں میں پلنے لگا، تو وہ بھول ہی گیا اپنے آپ کو کہ میں شیر ہوں، تو بکریوں سے ڈرتا تھا، بکریاں اسے ہرپیٹے میں بھاگ گئے۔ شیر ہو کے بڑا ہو گیا پھر بھی بکریوں سے ڈرتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں۔ ایک دن جنگل میں ایک شیر سے اس کی ملاقات ہوئی، تو شیر نے کہا یار تم شیر ہو بکریوں سے ڈرتے ہو؟ کہا میں شیر کہاں ہوں؟ کہا رے تمہارے پنجے، تمہارے ناخن، تمہارے تیز دانت یہ کس دن کام آئیں گے؟ کہا نا یہ تو کچھ نہیں ہے، میں شیر نہیں ہوں۔ تو جنگل کا شیر اس کو بلا لے گیا دریا کے کنارے، اور کنارے بیٹھا، اس کو بھی بٹھا لا۔ اس کے بعد کہا اس میں دیکھو، جب پانی میں دونوں نے نظر ڈالی تو بکری والا شیر دیکھے اس کے، ارے جیسے اس کے پنجہ ویسے ہمارے پنجہ ہیں، جیسے اس کے دانت ویسے ہمارے دانت۔ تب اس نے پہچانا کہ ارے ہم تو شیر ہیں اور ہم اپنے آپ کو پہچانے ہی نہیں۔ جب اس نے پہچان لیا کہ میں شیر ہوں تو بکریوں پہ حملہ کرنے لگا، بکریاں ڈرنے لگی، انسانوں پہ حملہ کرنے لگا، انسان ڈرنے لگے۔ تو جب تک پہچانا نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو، تب تک بکریاں بھی اس کو ڈراتی تھیں، لوگ ڈراتے تھے، اور جب پہچان گیا تو لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ آج مسلمان اپنے مقام کو نہیں پہچانتا۔ اے لوگو آپ کے درجے بہت بلند ہیں۔ آنے والی معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل تھے، سدرہ پہ پہنچے تھے، تو کہا تھا اللہ کے رسول اب آگے نہیں جا پاؤں گا، تو حضور نے فرمایا تھا جبریل کوئی ضرورت؟ کہا ایک ضرورت ہے۔ کہا کیا؟ کہا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اس دن اجازت دے دے کہ میں اپنے پر کو آپ کے امت کے پیروں کے نیچے بچھا دوں۔ بھئی یہی میری تمنا ہے کہ آپ کی امت میرے پر کے اوپر سے گزر جائے۔ اب بتائیے جبریل ہیں کون؟ نوری فرشتہ ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، لیکن ان کی تمنا ہے کہ امت محمدیہ کے پیروں کے نیچے میں اپنا پر بچھا دوں۔ اب آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اے لوگوں اپنے آپ کو پہچانو۔ آج اگر ہمارے جاوید بھائی سٹھیانہ والوں سے یہ اعلان کرائے ہوتے کہ میلاد میں آنا اور میلاد ختم ہونے کے بعد سب کی دعوت ہے، تو شاید یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، بولو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان کھانے کے نام پر آگے آتا ہے، دین کے نام پر پیچھے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ 3 آدمی گھر سے نکلے، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان۔ تینوں روٹی لے لے گھر سے نکلے، راستے میں تینوں کھائیں، اس کے بعد پھر چلے۔ اب بھوکھانے تو روٹی نہیں، اب تینوں بھوکھے تو کہوں مانگن، تو کوئی کہیں رحم آوا تو ایک پیالی کھیر دے دی۔ اب کھیر ایک پیالی کھائے والے 3 ٹھورے، تو تینوں ایک پیالی کھیر دھرے بیٹھ صلاح کریں کہ کو کھایا، بھوک سب کا لاگ ہے، اور سب کوئی کھاوا جائے تو کوئی پیٹ نہ بھرے، تو کم سے کم ایک آدمی کھائے لے تو کہ بھلا تو ہو جائے۔ تو کہنے ہاں بات صحیح ہے، لیکن بھوک سب کا لاگ ہے کھائے کو، تو کہنے کا رکھ دو سو جاوا جائے، اور صبح اٹھا جائے اپن اپن خواب بیان کیا جائے، جی کہ خواب اچھا ہوئی کھیر کھائی لے۔ پنچیت ہوئی گئے، کھیر رکھ دیں، تینوں لیٹ گئے۔ اب عیسائی اور یہودی جلدی سوئے کہ جتنے جلدی سوئیں گے اتنے اچھا خواب دیکھیں گے۔
سوئے گئے اور مسلمان کا بغیر کھائے کہاں نیند بھیا، وہ آنکھیں بند کی ہے پڑا رہا۔ اور جب یہودی عیسائی سوئے لگے، ناک باجے لگ، کھوں کھوں کرے لگے، تب مسلمان جانس کے بھی دونوں سوئے گئے۔ اٹھا، کھیر اٹھایا، کھیر کھایا، پانی پیا، پھر آرام سے لیٹا۔ اب جب صبح ہوئی تو دونوں بھوکے رہے، جلدی اٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اٹھا میں، اب یوں کہے اٹھے کہ کام پہلے سے تمام رہے، تو یہاں اٹھاؤ تو وہ کروٹ، باہر سے ہی کروٹ اٹھائی کے بیٹھے ہیں زبردستی، تو آنکھیں مل ملاوے، کہے کہا بات ہے ہو، کہیں میرے خواب بیان کیا جائے جی کہ خواب اچھا ہو، کھیر کھائے اور کا۔ تو مسلمان نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا دیکھے؟ تو عیسائی نے کہا کہ دیکھو آج میرا خواب بہت اچھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا لوگ زمین کا خواب دیکھتے ہیں، آج میں نے آسمانی خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا؟ کہا آج آسمانی خواب دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آئے اور انہوں نے مجھے زمین کی سیر کراتے کراتے چوتھے آسمان پہ لے کے گئے، پھر واپس لائے۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ، تو آج میں نے آسمانی خواب دیکھا، اس لیے وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ تو یہودی بولا کہ چپ، تیرے نبی اگر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر لے گئے تھے، تو آج میرے بھی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور مجھے اٹھایا اور زمین کی سیر کراتے کراتے چھٹے آسمان تک لے کے گئے، پھر لا کے چھوڑا۔ میں تجھ سے 2 منزل اونچے گیا تھا، لہذا میرا خواب تجھ سے اونچا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ اور مسلمان چپ۔ تو دونوں کہیں تو کہا دیکھے، تو بتاؤ۔ تو کہیں میں کیا بتاؤں، میں جیسے سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اٹھ، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا، اٹھ جلدی سحری کھا، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے۔ تو میں نے سحری کھایا، روزے کی نیت کر کے سو گیا۔ تو دونوں چونکے، کہیں سحری میں کا کھائے؟ تو کہتے کھیر کے علاوہ اور کچھ رہے اور کا کھا لیتے؟ کہیں ہاں کتا کھائے، کہیں تمہارا رہ بھائی کتی رہے۔ تو دونوں کہتے یار تم بڑے بے وفا نکلے، کم سے کم ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے۔ تو کہا بہت چلائیں، کتنا چلے، تم چوتھے آسمان پر رہی، چھٹے آسمان پر رہا، ہمارے سحری کا ٹائم جا رہا تھا، کتنا چلاتے۔ مسلمان کھانے میں اتنا آگے ہیں، اور ایک مسلمان کیسے تھے، اور بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو میرے بھائی بہت غور سے سننا کہ نبی سے اور نبی کے ماننے والوں سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ کہا اس سال آپ کو واپس جانا ہے، حضور نے فرمایا لکھو۔ کہا آئندہ سال آنا ہے لیکن ہاتھ خالی آنا ہے، ننگے ہاتھ کوئی تلوار لے کے نہیں آنا ہے، کہا لکھو۔ کہا پھر ہمارے مکے کا کوئی آدمی آپ کے مدینے میں جائے گا تو آپ کو لوٹانا پڑے گا، کہا ٹھیک ہے لکھو۔ کہا اگر آپ کے مدینے کا کوئی آدمی ہمارے مکہ میں آئے گا تو ہم چاہے جانے دیں اور چاہے تو نہ جانے دیں۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی لکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب آپ حق پر ہیں تو یہ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں آپ، کہ ان کا آدمی ہمارے مدینے میں آئے تو ہم واپس کریں، اور ہمارا آدمی مکہ آئے تو یہ چاہے واپس کرے چاہے نہ واپس کرے، دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر الزم غرضہ، ان کے دامن کو پکڑ لو، فإنہ رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، جو کر رہے ہیں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ صلح ہو گئی، حضور چلے گئے واپس۔ دوسرے سال سنہ 7 ہجری میں آئے، قضا کیا عمرہ کی، پھر چلے گئے۔ پھر 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کو لے کر رمضان کے مہینے میں مکہ پہ چڑھائی کیا اور مکہ فتح کیا۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں میں سب چھپ گئے،
تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا الیوم یوم المدحمہ، اے مکہ کے لوگوں آج بدلہ لینے کا دن ہے، تم لوگوں نے بہت ستایا ہم کو، 13 سال مکہ میں ستایا، 8 سال مدینے میں ستایا، جنگیں لڑیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے ہمارے۔ الیوم یوم المدحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا ہے۔ تو پھر بھی اس موقع پر بھی میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اس صحابی کو آگے بڑھے سرکار نے ہاتھ مارا، کہا لا الیوم یوم المدحمہ، نہیں، آج کا دن بدلہ لینے کا نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا بدلہ لینے کا دن نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے۔ جب حضور نے رحمت کا پیغام سنایا تو جو مکہ کے کفار گھروں میں چھپے تھے وہ نکل نکل کر نبی کے قدموں میں ایمان قبول کرنے لگے، اور پھر خانہ کعبہ کے پاس حضور آئے تو اس وقت کعبہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس، وہ ایمان لائے نہیں تھے تو بند کر کے چھت پہ بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو، کہا نا چابی نہیں ملے گی۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا جاؤ چابی لاؤ۔ حضرت علی گئے، ایک ہاتھ سے گردن مروڑی، ایک ہاتھ سے چابی چھینا، چلے آئے، بہادر آدمی تھے۔ تالا کھولا، حضور خانہ کعبہ کے اندر گئے، اللہ کو یاد کیا، پھر واپس نکلے، تالا بند کیا تو حضور کے چچا حضرت عباس آئے، کہا بھتیجے چابی مجھے دے دو اور کعبے کا متولی مجھے بنا دو۔ جب متولی بننے کے لیے حضور کے چچا آگے بڑھے، کہا بھتیجے کعبے کی چابی ہمیں دے دو، اس کا متولی ہمیں بنا دو۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فوراً جبریل آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، کہا ان اللہ یامرکم، اے محبوب بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، لا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے دے دو۔ چابی آپ نے عثمان سے لیا تھا، یہ عثمان کی امانت ہے، اپنے چچا کو مت دو، جس کی امانت ہے اسے دو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضور نے اپنے چچا عباس کو چابی نہیں دیا کعبے کی، علی کو دیا، کہا علی لے جاؤ، عثمان کی امانت ہے، عثمان کو دے دو۔ گئے، کہا لو اپنی امانت لے لو۔ تو عثمان کہتے ہیں علی تعجب ہے، چابی لینے آئے تھے تو بہادر بن کے آئے تھے، گردن مروڑی تھی، ہاتھ سے زبردستی چابی چھینی تھی، اور دینے آئے ہو تو بڑی نرمی سے دے رہے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کیوں نہ دوں، جس قرآن پر، جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اسی نبی پر قرآن اترتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ابھی اتری ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ حکم دے رہا ہے کہ جس کی امانت ہو اسے واپس کر دو، تو اس لیے آپ کی امانت ہے، آپ لے لو۔ تب عثمان بن طلحہ کی آنکھیں کھلی، کہا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ وہ کہتا جس کی امانت ہے اسے دو، امانت ہڑپو نا۔ اگر اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو خدا کی قسم میں یقین کرتا ہوں کہ اسلام کو لانے والے کی نبوت بھی سچی ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جس اسلام کا یہ حکم ہو اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں غور کرو کہ سرکار نے بھی ضد نہیں کیا تھا، صلح کیا تھا، تو اللہ نے فاتح بنا دیا، پوری دنیا میں میرے نبی نے اسلام پھیلا دیا۔ اس لیے اے لوگوں، غریب نواز سے ہمیں صبر کا پیغام ملتا ہے، اس لیے ہم ہر وقت صبر اور صلح کو رکھیں، تاکہ انشاءاللہ جب ہم سے جھگڑا نہیں ہوگا تو ہم سے کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا، اور ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ابھی آج سرکار غازی کا عرس تھا،
بہت سے لوگ گئے، بہت سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اجمیر گئے تو بہت سے لوگوں کو اولاد ملتی ہے، دولت ملتی ہے، لیکن بہت سے کہاتے ہیں کہ ہوں اجمیر میں یہاں لڑکن کے فیکٹری کھلی ہے، کہا تو لڑکا مانگے جاتا ہوں۔ اللہ والوں کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی۔ حدیث پاک سنو، حضور فرماتے ہیں من صلی الصلوات الخمسہ، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کیا، ودعا للوالدین، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، فقد ادى حق اللہ، تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کیا، وحق والدیہ، اور اپنے ماں باپ کے حق کو بھی اس نے ادا کر دیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھی اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، تو حضور فرماتے ہیں اس بندے نے خدا کا بھی حق ادا کر دیا اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کر دیا۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں مانگتے۔ یاد رکھو قرآن کریم میں ماں باپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر، کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں ان دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑک کے نہ بولو، اف نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور اے میرے بندے ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولا کر، جھڑکو نہ، میٹھی بولی بولو، ایسی بولی بولو کہ ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ آگے اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے میرے بندے اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے جھکا لیا کر۔ اللہ نے ماں باپ کی تعظیم کا بھی حکم دیا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ فرماتا قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے میرے بندے مجھ سے دعا مانگ کے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما، جیسے کہ میرے بچپنے میں دونوں میرے اوپر مہربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کئی کئی چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ماں باپ کی تعظیم نہیں کر پاتے۔ مدینہ منورہ ہے، ایک صحابی بھی نبی کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا انی نذرت ان اقبل قبۃ الکعبہ، اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ چومو۔ کہا میں مکہ نہیں جا سکتا، 400 کلومیٹر دور مدینے سے مکہ ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ سواری سے جاؤں، نہ میرے پیر میں اتنی طاقت ہے کہ میں پیدل جاؤں، میں مکہ نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا تھا اگر مکہ نہیں جا سکتا فرجع الی بیتک، تو اپنے گھر واپس چلا جا، وقبل قدمي امک، اور اپنے ماں کے دونوں پیروں کو جا چوم لے، اللہ تعالیٰ تیری منت کو پوری فرما دے گا۔ جاؤ ماں کے پیروں کو چومو، اللہ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تب رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے، کاش اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں ماں کے پیروں کو چوم کر اپنے منت پوری کر لیتا، لیکن اللہ کے رسول میری ماں کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضور فرماتے فاذهب الى قبرها، تو ماں کی قبر کے پاس چلا جا، وقبل قبرها، اور ماں کی قبر کو چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ماں کی قبر ہے کون۔
تو حضور فرماتے اگر ماں کی قبر نہیں معلوم ہے تو خطی خطن فی بیتک، تو اپنے گھر میں چلا جا اور اپنے گھر کے اندر ایک لکیر کھینچ لے اور اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے لوگو، یہ ہے ماں باپ کا درجہ کہ ماں کے قدم چومو تو گویا کہ تم کعبہ کی چوکھٹ چوم رہے ہو، لیکن آج ماں کے قدم نہیں چومتے، پیر صاحب کے قدم چومتے ہیں۔ ہے کوئی کتاب ماں، کسی کتاب میں نہیں کہ ماں کا پیر کا پیر چومو، بلکہ منع ہے۔ ہم نے بلگرام شریف میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، حضور سید اویس مصطفیٰ کے پیر پر ایک مرید گرا چومنے کے لیے تو حضرت نے مار دیا اور ڈانٹ دیا، کہا خود گناہگار ہو رہا ہے، مجھے بھی گناہگار بنا رہا ہے۔ تو جس کا پیر چومنا ہے اس کا ہم نہیں چومتے۔ اے لوگو، نمازیں بھی فرض ہیں اور ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے۔ حضور نے فرمایا نمازوں کو بھی ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کا بھی دھیان دو، لیکن آج اس پرفتن دور میں نہ ہم نمازی کی طرف متوجہ ہو پاتے، نہ ماں باپ کی خدمت کی طرف متوجہ ہو پاتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقی الاسلام، کہ زمین کے اوپر اسلام باقی نہیں رہے گا، الا اسمہ، مگر صرف اسلام کا نام رہ جائے گا۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، اس لیے اپنے مقام کو پہچانو۔